الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحابہ دامن ابدا. تو طٰہٰ کے سلسلے میں گزشتہ اتوار کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بعد نے فرمایا سورت کا نام ہے، بعد نے فرمایا قرآن کا نام ہے. بعد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء طیبہ میں کا ایک اسم ہے یہ. قرآن کا نام ہے، طا سے مراد طاہر اور ہا سے مراد ہادی. یا سرکار کے نام کو لیا جائے تب بھی طا سے مراد طاہر، ہا سے مراد ہادی. آپ طاہر بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں. بعد نے فرمایا طا سے اشارہ ہے طالب شفاعت کی طرف، اور ہا سے اشارہ ہے ہادی بشر. آپ بروز قیامت طالب شفاعت بھی ہیں اور دنیا میں ہادی بشر، ہادی الناس، طالب للشفاعت یوم القیامہ وہادی للبشر الی اللہ تعالی. امام جعفر صادق جو اہل بیت کے امام سے ہیں، وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں طٰہٰ اللہ تعالی طٰہٰ سے اہل بیت کی طہارت کی قسم یاد فرما رہا ہے. طٰہٰ کہ اہل بیت نبوت کی طہارت اور ان کی ہدایت کی قسم یاد فرما رہا ہے. جیسا کہ اس نے دوسری جگہ فرمایا یطہرکم تطہیرا، اس نے پاک کر دیا ہے. اور بہت سی تعویلات اور روایتیں ان حروف مقطعات کے سلسلے میں احادیث میں صوفیہ اکرام کے کلام میں آئی ہیں. بعد نے فرمایا طٰہٰ 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 ابجد کے حساب سے، ابجد میں جو تو تا اور ہا کے جو عدد بنتے ہیں 9 بنتے ہیں، وہ 14 بنتے ہیں، 14. تو ابجد کے ترتیب کے حساب سے بعد میں فرمایا کہ تا سے مراد جیسے ابجد حبذ حتی کلمن، تو ہا کے 5 ہیں اور تو کے 9 ہیں، 14 ہوئے عدد. طٰہٰ 14 اللہ تعالیٰ 14ویں رات کا چاند، بدر منیر. طٰہٰ اے مہتاب منیر، اے عرب کے مہتاب، اے عرب کے مہتاب،
ماہ چوں کامل شبد انور بود، یہ ماہ چوں کامل شبد انور بود، چاند جب مکمل ہوتا ہے تو اس کی روشنی بھی کامل ہوتی ہے۔ وہاں کے او مراتے نور خر بود، مرات مانے آئینہ، آئینہ، خر مانے خورشید، سورج، چاند کی روشنی سورج سے ہے۔ طٰہٰ، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا جو نور ہے بدر منیر 14ویں، یہ اس نور کی روشنی اس سے ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے، کہ ماہ بدرے کے شاہ بدر صدر تو مشروع و کیسارت صدر۔ اب یہ فارسی کی اشعار ہیں۔ اے اللہ کے پیارے حبیب 14ویں رات کے چاند، آپ بدر کامل ہیں، ماہ منیر ہیں، صدر تو مشروع، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو پاک کیا، صاف کیا۔ الم نشرح لک صدرک، خود خدا نے آپ کے سینے کو صاف کیا، پاک کیا۔ اور بہت سی تفسیریں اب ایک حدیث میں ہے اور بتا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق آدم ب1000 عام۔ اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، قرأ، اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے 2000 برس پہلے۔ جب خدا نے پڑھا طٰہٰ، یاسین والقرآن الحکیم کو، فلما سمعت الملائکۃ القرآن، تو فرشتوں نے جب اس قرآن کو سنا تو قالت طوبی لاجواف تحمل ھذا، مبارک ہیں وہ سینے، مبارک ہیں وہ سینے جو اپنے اندر اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ وطوبی لامت محمد، اور مبارک ہے محمد مصطفیٰ کی امت کہ جس پہ یہ قرآن اترے گا۔ وطوبی لألسنۃ تتکلم بھذا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اور پھر آپ کی ذات مقدسہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات اور کمالات کو ظاہر فرمایا۔ ہر کمال آپ کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس باب کو ہم پڑھیں، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں آپ کی سیرت کو، اور آپ کے کمالات۔ سیرت کے 2 باب ہیں، ایسے تو بہت، ایک ہے کمالات کا باب اور ایک ہے عادات و اطوار کا باب، اعمال و عبادات، شمائل۔ تو کچھ فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ صرف عادات و اطوار، شمائل پڑھتے ہیں، فضائل نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ہماری جماعت ایسی ہے کہ ہم نہ فضائل پڑھتے ہیں اور نہ اعمال کی سیرت پڑھتے ہیں۔ محدثین نے آپ کی سیرت طیبہ پر عادات و اطوار
کے اعتبار سے، اعمال و عبادات کے اعتبار سے، اور فضائل و کمالات و معجزات کے اعتبار سے بہت کچھ جمع کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی ایک کتاب سیرت کی کتاب ہے المواہب اللدنیہ، یعنی وہ مواہب، وہ عطایا جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے حبیب کو عطا فرمائے تھے۔ علامہ قسطلانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، اسی کی شرح لکھی ہے علامہ زرقانی صاحب نے، جو کافی ضخیم کتاب ہے۔ اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا باب، چھوٹا سا، کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت شب ہجرت، اور ہجرت کے سفر میں بہت سے واقعات آپ کے سے ظاہر ہوئے، بہت سے معجزات، بہت سے کمالات، ان میں سے ایک باب صرف سنا تو آپ نے سب نے اس حدیث کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت جب نکلے ہیں اپنے کاشان اقدس سے، تو سب نے سنا، سب نے پڑھا کہ مولا علی کو اپنے بستر پر، اس کے بعد پھر 3 دن غار ثور میں رہے، اس کے بعد پھر ابو صدیق نے جو انتظامات کیے تھے وہ حسب ترام کہ ایسے اپنے غلام فہیرہ کو اور بھی جو لوگ لگائے تھے کہ یہاں پر یہ چیز لے کے آؤ گے تم، یہاں پر اٹھنی لے کے آؤ گے، یہاں پر یہ لے کے آؤ گے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے 3 دن غار ثور میں گزارنے کے بعد۔ ادھر مشرکین مکہ کا سارا منصوبہ فیل ہو گیا تھا، جو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا معاذ اللہ شیطان کے مشورے سے، ابلیس کے مشورے سے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب خاک میں ملا دیا۔ اور آپ طٰہٰ، یہ سورت طٰہٰ ہے، اور دوسرا ذکر ہے یاسین۔ جب آپ نکلے تھے اپنے کاشانہ اقدس سے، تو تمام قریش اور تمام مکے کے سردار ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیتیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ صورت بھی تنزیل سے شروع ہے، آخر اس میں بھی تنزیل العزیز الرحیم۔ اس کے بعد وجعلنا من بینہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہاں تک آپ نے آیتیں پڑھی اور مٹی لے کے اور دم کر کے جو مارا ہے، پھینکا ہے، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا، اور آپ نکل گئے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ محمد صبح کو نکلیں گے تو انہیں ہم شہید کر دیں گے۔ صبح کو کوئی آیا، بوڑھا کہ ارے تم کس کے انتظار میں ہو؟ بولے وہ ان کے انتظار میں ہیں۔ اس نے کہا وہ تو تمہاری آنکھوں میں مٹی جھونک کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے آپ چلے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا، ایک دیت 100 اونٹ انعام میں کھولے تھے انہوں نے، کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا مان اللہ 100 اونٹ سے۔ تو بہت سے واقعات ہیں ان 100 اونٹوں کے لالچ میں۔ سراقہ ابن مالک ابن جاسم مدلجی، ایک دیہات کے دیہاتی آدمی تھے، دیہات کے رہنے والے، سراقہ ابن مالک ابن جاسم مدلجی، یہ لالچ میں اس حدیث کو محدثین نے روایت کیا ہے۔ اس کو میں بخاری کے حوالے سے حالانکہ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام احمد نے اور بھی بہت سے محدثین نے
ما رواہ بخاری، جو روایت الفاظ ہیں بخاری کے، خود سراقہ کی زبانی کہتے جاءنا رسل کفار قریش یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر دیۃ کل واحد منہما، 100 اونٹ ابو بکر کے اور 100 اونٹ رسول اللہ، وہ ہے 200 اونٹ۔ بخاری کے الفاظ کہ سراقہ کہتے ہیں میرے پاس کفار قریش کے قاصد آئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ اور ابو بکر کے بارے میں ایک ایک دیت یعنی 100 اونٹ رکھے ہیں، لمن قتلہ اسرو، جو قتل کرتے انہوں یا انہیں پکڑ کے لائے۔ اب ذرا دیکھیے ان کی، فبینما انا جالس فی مجالس قومی بنی مدلج، کہتے میں اپنے قبیلے مدلج کے لوگوں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اقبل رجل منہم، ایک آدمی آیا، قام علینا، میرے پاس آیا، ونحن جلوس، ہم بیٹھے تھے، فقال یا سراقہ انی قد رأیت عنفا اسبد بالسوائل، اے سراقہ میں نے ابھی کچھ لوگ دیکھے ہیں ساحلی سمندر، مکے سے جو راستہ مدینے کو جدے کے ساحل سے ساحل کی طرف 2 لوگ دیکھے، چند لوگ دیکھے ہیں، اراہا محمد و اصحابہ، وہ محمد ان کے ساتھی ہیں۔ اب دیکھیے کہتے ہیں قال سراقہ فعرفت انہم ہم، میں سمجھ گیا کہ وہی ہیں، محمد ہی ہیں یہ جا رہے ہیں، لیکن فقلت لہو، میں نے اس سے کہا نہیں وہ نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے جب تک کفر ہوتا ہے لالچ کتنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد ان کے ساتھی جا رہے ہیں، اتنا بڑا انعام مکے والوں نے کھولا ہے۔ فقلت لہو، میں نے کہا نا انہم لیسو ہم، وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں وہ، ولکنک رأیت، تو نے فلاں کو دیکھا ہوگا، تم جاؤ۔ کہتے سراقہ ثم لبثت ساعۃ، تھوڑا میں ٹھہرا، ثم قمت، میں مجلس سے اٹھا، فدخلت، اپنے گھر آیا، وامرت جاریتی، اور میں نے اپنی باندی کو حکم دیا، ان تخرج بفرسی من ورائے، اس کہا اپنی باندی سے کہ تم میرا گھوڑا لاؤ گھما کے ادھر سے پیچھے سے، اور اسے میرے پاس لاؤ، اور میں نے اپنا تیر لیا، ترکش لیے، فخرجت، تو نکلا میں گھر کے پچھاڑی سے، یہ چالاکی سے نکلے اس طرح سے جناب، رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ اب فی روایتن عن ابی بکرین، ابو بکر، اور چل دیے سٹ پر، نشانہ عجیب تھا ان کا، گھوڑ سواری میں ماہر تھے یہ۔ ابو بکر کہتے ہیں تبعنا سراقۃ ونحن فی الجلد من الارض، سراقہ ہمارے پیچھے پہنچ گئے، ہم ایک زمین پر تھے، فقلت ھذا الطلب لقد لحقنا، میں نے عرض کی سرکار یہ تو آ گئے، قال لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ فلما دنا منا، پھر جب میرے اور قریب ہوا وہ، وکانا بیننا و بینہ ریحان اور ثلاثہ، میرے اور سراقہ کے بیچ صرف 3 تیر یا 2 تیر کا فاصلہ، قلت ھذا الطلب لقد لحقنا بقیت، میں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سامنے آ گیا ہے، بالکل مل پہنچ چکا ہمارے پاس، اور بقیت، تو میں رونے لگا۔ قال ما یبکی، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ قلت اما واللہ ما علی نفسی، حضور میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، واللہ ما ابکی علی نفسی، کرونی نے تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، یا رسول اللہ میں اپنے لیے، ولکنی علیہ کا، حضور میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ ادھر سنی دیکھیے آپ، میں حدیث کے کئی جگہ سے اٹھا کے بیان کر رہا ہوں واقعے کو ملانے کے لیے۔
بخاری کی اسی حدیث میں ہے کہ جب وہ میرے قریب آئے تو، اور مواعظ دنیا کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، فبکا ابو بکرین وقال یا رسول اللہ اتینا، وہ آ گیا، قال کلا، بالکل نہیں ہم تک پہنچ پائے گا، ودعا رسول اللہ بدعوات، اور رسول اللہ نے کوئی دعا کی، یعنی کوئی بد دعا کر دی۔ اب وہ بد دعا کے الفاظ مختلف ہیں۔ فی لما دنا منہم سقط عن فرسہ، جیسے ہی رسول اللہ کے قریب آیا تو گھوڑے سے گر پڑا، وہ گھوڑے سے گرا۔ اب جیسے ہی گھوڑے سے گرے ہیں تو عربوں کو جو طریقہ ہوتا ہے وہ نیک فعال اور بد فعال لینے کے لیے تیر پھینکتے تھے کہ آیا یہ میرا گرفتار کرنا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا۔ وَاسْتَسْقَمَا بِالْأَزْلَامِ، اس نے تیر، فَخَرَجَ مَا يَكْرَهُ، تو تیر نکلا اس کے لیے بدفعالی کا، نقصان دہ، لا يَضُرُّ، کہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ پھر سوار ہوا گھوڑے پہ ثانی، وَقَرَّبَ حَتَّى، پھر قریب آیا، تو جیسے ہی وہ قریب آیا تو اس نے رسول اللہ کا کچھ پڑھنا سنا۔ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يَكْفُرُ الْالْتِفَاتَ، رسول اللہ ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، اور صدیق کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ اپنے فساخت یدا فرسہی فی الارض، تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دھس گیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ گھٹنوں تک، بعض روایت آیا کہ سینے تک، فسقط عنہا، وہ گر پڑے، ثم خلصہا، پھر جلدی سے کوشش کی نکالنے کے، پھر تیر جو پھینکا تو پھوئی کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ فناداہم بالامان، تو سراقہ نے کہا الامان 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 الامان۔ اور عقبہ ابن عقبہ کی روایت میں کنتو ارجو ان ردہ فاخذہ المئۃ ناقہ، سراقہ کہہ رہے تھے مجھے امید یہ تھی کہ میں ان کو پکڑ لوں گا اور 100 اونٹ مجھے ملیں گے، 100 اونٹ مجھے ملیں گے، لیکن میں اس میں فیل ہو گیا۔ مواعظ الدنیا کے الفاظ، ساقت قوام و فرسے ہی، ان کے گھوڑے کے چاروں پیر زمین میں چلے گئے، امان طلب کی۔ وقال عالم ان قد دعوت ما علی، اور اب سراقہ بولے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے بد دعا کر دی، فادعوا لی، تو تم میرے لیے دعا کر دو کہ میرے گھوڑے کو خدا چھوڑ دے، زمین میرے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ اب جو الفاظ تھے، ایک روایت میں آیا اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا اللہم اکفنا بما شئت، اللہ اس کی شر سے مجھے بچا لے، اللہ اس کی شر سے بچا لے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت میں ہے، وہ بخاری میں ہے، اللہم اسرعہ، اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کو دھسا دے۔ یہ الفاظ رسول اللہ کے روایتوں میں مختلف۔ اور سیدہ صدیقہ کی روایت میں ہے حضرت اسماء سے، طبرانی میں، وقعت لمنخرہا، گھوڑا جو تھا وہ بالکل گردن تک دھس گیا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا انتظام کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ سراقہ نے جب 3 مرتبہ ہمت کری، تینوں مرتبہ فیل رہے، تو آحدہم ولا یخبر عنہم ویطمع عنہم 3 لیال، تو سراقہ نے 3 معاہدے کیے، حضور میں آپ سے لڑائی نہیں لڑوں گا، آپ پر حملہ نہیں کروں گا، اور آپ کی رپورٹ میں مکے والوں کو نہیں دوں گا، اور 3 دن تک آپ کا راز میں چھپائے رکھوں گا، 3 دن تک۔ اور جو میں سامان لے گیا تھا، عرضت علیہم الزاد والمتاع، جو سامان میں توشے وغیرہ کا لے گیا تھا وہ میں نے حضور کو پیش کیا، کہتے میں نے پیش کیا۔ لیکن سنیے، سراقہ نے وہ سامان کھانے پینے کا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کیا، لیکن لم ينقصانی مما معی شیئا، لیکن جو میرے اپنے توشے دان میں تھا ان میں سے ذرہ برابر کم نہیں ہوا۔ لیکن ایک ایک معجزہ، اس ذرا ایک چھوٹے سے باقی کتنے معجزے ہیں۔ اور سراقہ بولے وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ مِنْهَا سَهْمًا، حضور یہ میرے ترکش خانے، اس میں آپ جتنے تیر چاہیں لے لیں،
اور فلاں جگہ پہ حضور میرے اونٹ چل رہے ہیں، میری بکریاں چل رہی ہیں، ان میں سے جو چاہیں آپ لے لے جا کر کے فلاں جگہ پہ آپ. تو سرکار نے فرمایا لا حاجت لنا فی ابلک کا، مجھے تمہارے اونٹوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد تعالہ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کر دی. اب ذرا الفاظ جو ہیں اور تھوڑا سا سیدہ صدیقہ کی روایت میں ہے وَلَمْ يَسْأَلَانِي شَيْئًا إِلَّا أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنَّا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم سے میرے بارے میں کوئی پوچھے گا تو بس میرا راز جو ہے وہ صیغہ راز، مطلب چھپائے رکھنا. تم سراقہ کہتے ہیں فَسَأَلْتُ أَنْ يَكْتُبَ لِي کتاب امن. حضور مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا معاملہ غالب ہونے والا ہے، ہمیں امن کا ایک پروانہ لکھتے ہیں آپ. ہمیں معلوم ہے ایک دن مکے میں آپ غالب ہو گئے، جب مکے آپ فاتحانہ آئے تو ہمیں امن کا پروانہ لکھتے ہیں. فَأَمَرَ عامر ابن فہیرہ، تو رسول اللہ نے عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق علیہ لکھنا جانتے تھے انہیں حکم دیا. فَكَتَبَ فِي رُقَّةٍ مِّنْ عَدِيمٍ، تو ایک چمڑے یا کسی اور چیز میں رسول اللہ نے انہیں امن کا ایک پروانہ لکھ دیا. اللہ اکبر. اب پھر معادل دنیا کے الفاظ. فَرَكِبْتُ فَرْسِي، میں نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور چلا آیا. وَبَقَى فِي نَفْسِي، میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی جو میں نے چیزیں دیکھی. سیظہر امر رسول اللہ، رسول اللہ کا معاملہ تو غالب ہو کے رہے گا، رسول اللہ کا معاملہ تو غالب ہو کے رہے گا. اس کے بعد اب آپ چلیے، ایک حدیث اور ہے. رسول اللہ نے سراقہ سے چلتے وقت ایک جملہ اور ارشاد فرمایا. قال لسراقہ کیف بک اذا لبست سوار کسریٰ. ہے سراقہ تم میری گرفتاری کے پیچھے پڑے ہو، 100 اونٹوں کے لالچ میں تم مارے پھر رہے ہو. کیف بک اذا لبست سوار کسریٰ، اس دن تمہاری کیا شان ہوگی، تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے دونوں کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. اب بتائیے عرب کے قبائل، مکے کے دیہاتوں، عرابی، مکے کا دیہاتی ایک آدمی، چھوٹا سا آدمی، اور اس سے یہ کہا جائے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے طاقتور بادشاہ کسریٰ، اور اس کے دونوں کنگن وہ بھی ایک مکے کے دیہاتی کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. قال لسراقہ کیف بک اذا لبست سوار کسریٰ. یہ ہجرت کی پہلی تاریخیں ہیں، یہ ہجرت کی پہلی تاریخیں ہیں. اب امام ابن منیر فرماتے، سنیے، یہ رسول اللہ نے اتنا جملہ فرمایا تھا ہے کیف بک اذا لبست سوار کسریٰ. ایک معمولی چھوٹے انسان سے کہا جائے کہ پرائم منسٹر کی چیز تمہیں ملے گی ایسے کر کے، جو پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے، وہ بھی تو بات کوئی سمجھ میں آنے والی ہوگی، اور وہ بھی ایسا بادشاہ کسریٰ. کہتے ہیں قال لہ ذالک یوم لحقہما فی الہجرہ. ہجرت کے دن جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے تب یہ بات کہی. تعجبہ من ذالک، سراقہ کو تعجب ہو رہا تھا. لیکن 20 ہجری کے آس پاس، یعنی 20 سال کے بعد، فلما اوتی بہما عمر بتاجہ و منطقتہ دعا سراقہ فالبسوا سوارین. 20 سال بعد اللہ اکبر، جب ایران فتح ہو گیا اور کسریٰ ابن ہرمز کہ وہ دونوں کنگن فاروق اعظم کی بارگاہ میں لائے گئے، اور فاروق اعظم اسی سال پھر مکے گئے. وہ کنگن ان کے پاس تھے،
بادشاہ کا تاج بھی، منطقہ بھی، اور کنگن بھی لائے گئے۔ ادھر یہ روایت میں آیا کہ سراقہ جو تھے وہ فتح مکہ کے سال پھر اسلام لائے تھے، مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ اب وہ اپنے جب فاروق اعظم وہاں گئے مکے تو فاروق اعظم سے اور لوگ ملنے آئے، سراقہ بھی سامنے تھے۔ 20-22 سال پرانی بات، فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ کچھ یاد کرو، تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ اب 20 سال پرانی بات رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ میں تمہارے ہاتھوں میں دونوں کنگن دیکھ رہا ہوں کس طرح کے۔ سراقہ یاد کر رہے ہیں لیکن نہیں یاد کر پا رہے۔ دعا سراقہ، عمر نے سراقہ کو بلایا، فَأَلْبَسَهُ سِوَارَيْنِ، وہ دونوں کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے، وَقَالَ ارفع يديك، ہاتھ اٹھا، وَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ، سراقہ ہاتھ اٹھاؤ اور پڑھو اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سلبہما کسرا ابن ہرمز والبسا سراقہ ابن مدلج عربین۔ تمام بڑائی، تمام تعریف، تمام حمد اس خدا کو ہے جس نے یہ کسرا ابن ہرمز سے کنگن اتار کر کے اور سراقہ ابن مالک کے دیہاتی کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ ورفع عمر صوتہ، اور اللہ اکبر صدا عمر نے بلند کی۔ اس کے بعد سراقہ کے ہاتھ سے لے کے وہ کنگن تقسیم کر دیے۔ کس قدر عظیم معجزہ ہے اس میں رسول اللہ کا، اور کیسی علم غیب کی بات ہے اس میں رسول اللہ کی۔ ایسی بہت سی سیرت کی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات اور روایتیں موجود ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدان۔ تو طٰہٰ کے سلسلے میں گزشتہ اتوار کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعد نے فرمایا سورت کا نام ہے، بعد نے فرمایا قرآن کا نام ہے۔ بعد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء طیبہ میں کا ایک اسم ہے یہ۔ قرآن کا نام ہے، طا سے مراد طاہر اور ہا سے مراد ہادی، یا سرکار کے نام کو لیا جائے تب بھی طا سے مراد طاہر، ہا سے مراد ہادی۔ آپ طاہر بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں۔ بعد نے فرمایا تا سے اشارہ ہے طالب شفاعت کی طرف، اور ہا سے اشارہ ہے ہادی بشر۔ آپ بروز قیامت طالب شفاعت بھی ہیں اور دنیا میں ہادی بشر، ہادی الناس، طالب للشفاعت یوم القیامہ وہادی للبشر الی اللہ تعالی۔ امام جعفر صادق جو اہل بیت کے امام سے ہیں، وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں
طٰ اللہ تعالی طٰ سے اہل بیت کی طہارت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ طٰ کہ اہل بیت نبوت کی طہارت اور ان کی ہدایت کی قسم یاد فرما رہا ہے، جیسا کہ اس نے دوسری جگہ فرمایا یطہرکم تطہیرا، اس نے پاک کر دیا ہے۔ اور بہت سی تعویلات اور روایتیں ان حروف مقطعات کے سلسلے میں احادیث میں صوفیہ کلام کے کلام میں آئی ہیں۔ بعض نے فرمایا طٰ 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 ابجد کے حساب سے، ابجد میں جو تو طا اور ہا کے جو عدد بنتے ہیں 9 بنتے ہیں، وہ 14 بنتے ہیں، 14۔ تو ابجد کے ترتیب کے حساب سے بعد میں فرمایا کہ طا سے مراد جیسے ابجد حبذ حتی کلمن، تو ہا کے 5 ہیں اور تو کے 9 ہیں، 14 ہوئے عدد۔ طٰ 14 اللہ تعالی 14ویں رات کا چاند، بدر منیر، بدر منیر۔ طٰ اے مہتاب منیر، اے عرب کے مہتاب، اے عرب کے مہتاب، ماہ چوں کامل شبد انور بود، یہ ماہ چوں کامل شبد انور بود، چاند جب مکمل ہوتا ہے تو اس کی روشنی بھی کامل ہوتی ہے۔ وہاں کے او مراتے نور خر بود، مرات مانے آئینہ، آئینہ، خر مانے خورشید، سورج، چاند کی روشنی سورج سے ہے۔ طٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا جو نور ہے بدر منیر 14ویں، یہ اس نور کی روشنی اس سے ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے، کہ ماہ بدرے کے شاہ بدر صدر تو مشروع و کیسارت صدر۔ اب یہ فارسی کی اشعار ہیں۔ اے اللہ کے پیارے حبیب 14ویں رات کے چاند، آپ بدر کامل ہیں، ماہ منیر ہیں، صدر تو مشروع، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو پاک کیا، صاف کیا۔ الم نشرح لک صدرک، خود خدا نے آپ کے سینے کو صاف کیا، پاک کیا۔ اور بہت سی تفسیریں اب ایک حدیث میں ہے اور بتا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق آدم ب1000 عام۔ اللہ تعالیٰ نے طٰ، سورہ طٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، قرأ، اللہ تعالیٰ نے طٰ سورہ یاسین کو پڑھا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے 2000 برس پہلے۔ جب خدا نے پڑھا طٰ، یاسین والقرآن الحکیم کو، فلما سمعت الملائکۃ القرآن، تو فرشتوں نے جب اس قرآن کو سنا تو قالت طوبی لاجواف تحمل ھذا،
مبارک ہیں وہ سینے، مبارک ہیں وہ سینے جو اپنے اندر اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ وَطُوبَىٰ لِأُمَّتِ مُحَمَّدٍ، اور مبارک ہے محمد مصطفیٰ کی امت کہ جس پہ یہ قرآن اترے گا۔ وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اور پھر آپ کی ذات مقدسہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات اور کمالات کو ظاہر فرمایا۔ ہر کمال آپ کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس باب کو ہم پڑھیں، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں آپ کی سیرت کو، اور آپ کے کمالات۔ سیرت کے دو باب ہیں، ایسے تو بہت، ایک ہے کمالات کا باب اور ایک ہے عادات و اطوار کا باب، اعمال و عبادات، شمائل۔ تو کچھ فرقوں کے لوگ جو ہیں وہ صرف عادات و اطوار شمائل پڑھتے ہیں، فضائل نہیں پڑھتے ہیں، اور ہماری جماعت ایسی ہے کہ ہم نہ فضائل پڑھتے ہیں اور نہ اعمال کی سیرت پڑھتے ہیں۔ محدثین نے آپ کی سیرت طیبہ پر عادات و اطوار کے اعتبار سے، اعمال و عبادات کے اعتبار سے، اور فضائل و کمالات و معجزات کے اعتبار سے بہت کچھ جمع کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی ایک کتاب، سیرت کی کتاب ہے المواہب اللدنیہ، یعنی وہ مواہب، وہ عطایا جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے حبیب کو عطا فرمائے تھے۔ علامہ قسطلانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، اسی کی شرح لکھی ہے علامہ زرقانی صاحب نے، جو کافی ضخیم کتاب ہے۔ اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا باب، چھوٹا سا، کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، شب ہجرت، اور ہجرت کے سفر میں بہت سے واقعات آپ کے سے ظاہر ہوئے، بہت سے معجزات، بہت سے کمالات۔ ان میں سے ایک باب صرف سنا تو آپ نے سب نے اس حدیث کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت جب نکلے ہیں اپنے کاشان اقدس سے، تو سب نے سنا، سب نے پڑھا کہ مولا علی کو اپنے بستر پر، اس کے بعد پھر 3 دن غار ثور میں رہے، اس کے بعد پھر ابو صدیق نے جو انتظامات کیے تھے وہ حسب پروگرام کہ ایسے اپنے غلام فہیرہ کو اور بھی جو لوگ لگائے تھے کہ یہاں پر یہ چیز لے کے آؤ گے تم، یہاں پر اٹھنی لے کے آؤ گے، یہاں پر یہ لے کے آؤ گے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے 3 دن غار ثور میں گزارنے کے بعد۔ ادھر مشرکین مکہ کا سارا منصوبہ فیل ہو گیا تھا، جو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا معاذ اللہ شیطان کے مشورے سے، ابلیس کے مشورے سے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب خاک میں ملا دیا۔ اور آپ طٰہٰ، یہ سورت طٰہٰ ہے، اور دوسرا ذکر ہے یاسین۔ جب آپ نکلے تھے اپنے کاشانہ اقدس سے، تو تمام قریش اور تمام مکے کے سردار
ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیتیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ صورت بھی تنزیل سے شروع ہے، آخر صورت بھی تنزیل العزیز الرحیم. اس کے بعد وجعلنا من بینہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہاں تک آپ نے آیتیں پڑھی اور مٹی لے کے اور دم کر کے جو مارا ہے، پھینکا ہے، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا اور آپ نکل گئے. وہ اس انتظار میں تھے کہ محمد صبح کو نکلیں گے تو انہیں ہم شہید کر دیں گے. صبح کو کوئی آیا بوڑھا کہ ارے تم کس کے انتظار میں ہو؟ بولے وہ ان کے انتظار میں ہیں. اس نے کہا وہ تو تمہاری آنکھوں میں مٹی جھونک کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے آپ چلے گئے تھے. اب اس کے بعد جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا، ایک دیت 100 اونٹ انعام میں کھولے تھے انہوں نے کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا ہمارا اللہ 100 اونٹ سے. تو بہت سے واقعات ہیں. ان 100 اونٹوں کے لالچ میں سراقہ ابن مالک ابن جاسم مدلجی، ایک دیہات کے دیہاتی آدمی تھے، دیہات کے رہنے والے، سراقہ ابن مالک ابن جاسم مدلجی، یہ لالچ میں اس حدیث کو محدثین نے روایت کیا ہے. اس کو میں بخاری کے حوالے سے حالانکہ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام احمد نے اور بھی بہت سے محدثین نے ما رواہ بخاری، جو روایت الفاظ ہیں بخاری کے. خود سراقہ کی زبانی کہتے جاءنا رسل کفار قریش یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر دیتن کل واحد منہما. 100 اونٹ ابو بکر کے اور 100 اونٹ رسول اللہ کو، 200 اونٹ. بخاری کے الفاظ کہ سراقہ کہتے ہیں میرے پاس کفار قریش کے قاصد آئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ اور ابو بکر کے بارے میں ایک دیت یعنی 100 اونٹ رکھے ہیں. لمن قتلہ اسرو، جو قتل کر دے انہوں یا انہیں پکڑ کے لائے. اب ذرا دیکھیے ان کی. فبینما انا جالس فی مجالس قومی بنی مدلج، کہتے میں اپنے قبیلے مدلج کے لوگوں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں اقبل رجل منہم، ایک آدمی آیا، قام علینا، میرے پاس آیا، ونحن جلوس، ہم بیٹھے تھے. فقال یا سراقہ انی قد رأیت عنفا اسبد بالسوائل. اے سراقہ میں نے ابھی کچھ لوگ دیکھے ہیں ساحلی سمندر، مکے سے جو راستہ مدینے کو جدے کے ساحل کی طرف 2 لوگ دیکھے، چند لوگ دیکھے ہیں. اراہا محمد و صحابہ، وہ محمد ان کے ساتھی ہیں. اب دیکھیے کہتے ہیں قال سراقہ فعرفت انہم ہم، میں سمجھ گیا کہ وہی ہیں، محمد ہی ہیں یہ جا رہے ہیں. لیکن فقلت لہو، میں نے اس سے کہا نہیں وہ نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے جب تک کفر ہوتا ہے لالچ کتنا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ محمد ان کے ساتھی جا رہے ہیں، اتنا بڑا انعام مکے والوں نے کھولا ہے. فقلت لہو، میں نے کہا نا انہم لیسو ہم، وہ لوگ نہیں ہیں. لیکن کیا بولتے ہیں وہ، ولکنک رأیت، تو نے فلاں کو دیکھا ہوگا، تم جاؤ. کہتے سراقہ ثم لبثت ساعتا، تھوڑا میں ٹھہرا، ثم قمت، میں مجلس سے اٹھا، فدخلت، اپنے گھر آیا، وامرت جاریتی، اور میں نے اپنی باندھی کو حکم دیا، ان تخرج بفرسی من ورائے
اس کہا بھی باندھی سے کہ تم میرا گھوڑا لاؤ گھما کے ادھر سے پیچھے سے اور اسے میرے پاس لاؤ. اور میں نے اپنا تیر لیا، ترکش لیے، فخرج تو نکلا میں گھر کے پچھاڑی سے. یہ چالاکی سے نکلے اس طرح سے جناب، رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے. اب فی روایتن عن ابی بکرین، ابو بکر اور چل دیے سٹ پر. نشانہ عجیب تھا ان کا، گھوڑ سواری میں ماہر تھے یہ. ابو بکر کہتے ہیں تبعنا سراقۃ ونحن فی الجلد من الارض، سراقہ ہمارے پیچھے پہنچ گئے، ہم ایک زمین پر تھے. فقلت هذا الطلب لقد لحقنا، میں نے عرض کی سرکار یہ تو آ گئے. قال لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے. فلما دنا منا، پھر جب میرے اور قریب ہوا تو وکانا بیننا و بینہ ریحان اور ثلاثہ، میرے اور سراقہ کے بیچ صرف 3 تیر یا 2 تیر کا فاصلہ. قلت هذا الطلب لقد لحقنا بقیت، میں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سامنے آ گیا، بالکل پہنچ چکا ہمارے پاس. بقیت تو میں رونے لگا. قال ما یبکی، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ قلت اما واللہ ما علی نفسی، حضور میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں. واللہ ما ابکی علی نفسی، کروں نے تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا. یا رسول اللہ میں اپنے لیے ولکنی علیکہ، حضور میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں. ادھر سنی دیکھیے آپ، میں حدیث کے کئی جگہ سے اٹھا کے بیان کر رہا ہوں واقعے کو ملانے کے لیے. بخاری کی اسی حدیث میں ہے کہ جب وہ میرے قریب آئے تو، اور مواعظ الدنیا کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں فبکا ابو بکرین وقال یا رسول اللہ اتینا، وہ آ گیا. قال کلا، بالکل نہیں ہم تک پہنچ پائے گا. ودعا رسول اللہ بدعوات، اور رسول اللہ نے کوئی دعا کی، یعنی کوئی بد دعا کر دی. اب وہ بد دعا کے الفاظ مختلف ہیں. فی لما دنا منہم سقط عن فرسہ، جیسے ہی رسول اللہ کے قریب آیا تو گھوڑے سے گر پڑا. وہ گھوڑے سے گرا. اب جیسے ہی گھوڑے سے گرے ہیں تو عربوں کو جو طریقہ ہوتا ہے وہ نیک فعال اور بد فعال لینے کے لیے تیر پھینکتے تھے کہ آیا یہ میرا گرفتار کرنا صحیح رہے گا نہیں رہے گا. وَاسْتَسْقَمَا بِالْأَزْلَامِ، اس نے تیر فَخَرَجَ مَا يَكْرُهُ، تو تیر نکلا اس کے لیے بدفعالی کا نقصان دے. لا يَضُرُّ، کہ تمہیں نقصان نہیں دے گا. پھر سوار ہوا گھوڑے پہ ثانی، وَقَرَّبَ حَتَّى، پھر قریب آیا. تو جیسے ہی وہ قریب آیا تو اس نے رسول اللہ کا کچھ پڑھنا سنا. وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يَكْفُرُ الْالْتِفَاتَ، رسول اللہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، اور صدیق کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. لیکن رسول اللہ آپ نے فَسَاخَتْ يَدَا فَرْسِهِ فِي الْأَرْضِ، تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دھس گیا. بعض روایتوں میں آیا کہ گھٹنوں تک، بعض روایت آیا کہ سینے تک. فسقط عنہا، وہ گر پڑے. ثم خلصها، پھر جلدی سے کوشش کی نکالنے کے، پھر تیر جو پھینکا تو پھوئی کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے. فناداہم بالامان، تو سراقہ نے کہا الامان 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 الامان. اور عقبہ ابن عقبہ کی روایت میں کنتو ارجو ان ردہ فاخذہ المئۃ ناقہ، سراقہ کہہ رہے تھے مجھے امید یہ تھی کہ میں ان کو پکڑ لوں گا اور 100 اونٹ مجھے ملیں گے، 100 اونٹ مجھے ملیں گے، لیکن میں اس میں فیل ہو گیا. مواعظ الدنیا کے الفاظ ساقت قوام و فرسہ ہی، ان کے گھوڑے کے چاروں پیر زمین میں چلے گئے. امان طلب کی. وقال عالم ان قد دعوت ما علی، اور اب سراقہ بولے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے بد دعا کر دی. فادعوا لی،
تو تم میرے لیے دعا کر دو کہ میرے گھوڑے کو خدا چھوڑ دے، زمین میرے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ اب جو الفاظ تھے، ایک روایت میں آیا اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا اللہم اکفنا بما شئت، اللہ اس کی شر سے مجھے بچا لے، اللہ اس کی شر سے بچا لے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت میں ہے، وہ بخاری میں ہے، اللہم اسرعہ، اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کو دھسا دے۔ یہ الفاظ رسول اللہ کے روایتوں میں مختلف۔ اور سیدہ صدیقہ کی روایت میں ہے حضرت اسماء سے، طبرانی میں وقعت لمنخرہا، گھوڑا جو تھا وہ بالکل گردن تک دھس گیا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا انتظام کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ سراقہ نے جب 3 مرتبہ ہمت کری، تینوں مرتبہ فیل رہے، تو آحدہم ولا یخبر عنہم ویطمع عنہم 3 لیال، تو سراقہ نے 3 معاہدے کیے، حضور میں آپ سے لڑائی نہیں لڑوں گا، آپ پر حملہ نہیں کروں گا، اور آپ کی رپورٹ میں مکے والوں کو نہیں دوں گا، اور 3 دن تک آپ کا راز میں چھپائے رکھوں گا، 3 دن تک۔ اور جو میں سامان لے گیا تھا، عرضت علیہم الزاد والمتاع، جو سامان میں توشے وغیرہ کا لے گیا تھا، وہ میں نے حضور کو پیش کیا، کہتے میں نے پیش کیا۔ لیکن سنیے، سراقہ نے وہ سامان کھانے پینے کا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کیا، لیکن لم ينقصانی مما معی شیئا، لیکن جو میرے اپنے توشے دان میں تھا ان میں سے ذرہ برابر کم نہیں ہوا۔ لیکن ایک ایک معجزہ، اس ذرا ایک چھوٹے سے واقعے کتنے معجزے ہیں۔ اور سراقہ بولے ہذہ کنانتی فخذ منہا سہما، حضور یہ میرے ترکش خانے، اس میں آپ جتنے تیر چاہیں لے لیں، اور فلاں جگہ پہ حضور میرے اونٹ چل رہے ہیں، میری بکریاں چل رہی ہیں، ان میں سے جو چاہیں آپ لے لیں جا کر کے فلاں جگہ پہ آپ۔ تو سرکار نے فرمایا لا حاجت لنا فی ابلک، مجھے تمہارے اونٹوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد تعالہ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کر دی۔ اب ذرا الفاظ جو ہیں اور تھوڑا سا، سیدہ صدیقہ کی روایت میں ہے وَلَمْ يَسْأَلَانِي شَيْئًا إِلَّا أَنْ قَالَ أَقْفِ عَنَّا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم سے میرے بارے میں کوئی پوچھے گا تو بس میرا راز جو ہے وہ صیغہ راز، مطلب چھپائے رکھنا تم۔ سراقہ کہتے ہیں فَسَأَلْتُ أَنْ يَكْتُبَ لِي کتاب امن، حضور مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا معاملہ غالب ہونے والا ہے، ہمیں امن کا ایک پروانہ لکھتے ہیں آپ، ہمیں معلوم ہے ایک دن مکے میں آپ غالب ہو گئے، جب مکے آپ فاتحانہ آئیں تو ہمیں امن کا پروانہ لکھتے ہیں۔ فَأَمَرَ عامر ابن فہیرہ، تو رسول اللہ نے عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق علیہ لکھنا جانتے تھے، انہیں حکم دیا فَكَتَبَ فِي رُقَّةٍ مِّنْ عَدِيمٍ، تو ایک چمڑے یا کسی اور چیز میں رسول اللہ نے انہیں امن کا ایک پروانہ لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر معادل دنیا کے الفاظ، فَرَكِبْتُ فَرْسِي، میں نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور چلا آیا، وَبَقَى فِي نَفْسِي، میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی جو میں نے چیزیں دیکھی، سَيَظْهَرُ أَمْرُ رسول اللہ، رسول اللہ کا معاملہ تو غالب ہو کے رہے گا، رسول اللہ کا معاملہ تو غالب ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد اب آپ چلیے، ایک حدیث اور ہے، رسول اللہ نے سراقہ سے چلتے وقت ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، قال لسراقہ کیف بک اذا لبست سوارے کسریٰ، ہے سراقہ تم میری گرفتاری کے پیچھے پڑے ہو، 100 اونٹوں کے لالچ میں تم مارے پھر رہے ہو، کیف بک اذا لبست سوارے کسریٰ، اس دن تمہاری کیا شان ہوگی، تمہارا کیا حال ہوگا
جب کسرا کے دونوں کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ اب بتائیے، عرب کے قبائل، مکے کے دیہاتوں، عرابی، مکے کا دیہاتی ایک آدمی، چھوٹا سا آدمی، اور اس سے یہ کہا جائے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے طاقتور بادشاہ کسرا، اور اس کے دونوں کنگن، وہ بھی ایک مکے کے دیہاتی کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ قال لسراقہ کیف بک اذا لبست سوار کسرا۔ یہ ہجرت کی پہلی تاریخیں ہیں، یہ ہجرت کی پہلی تاریخیں ہیں۔ اب امام ابن منیر فرماتے، سنیے، یہ رسول اللہ نے اتنا جملہ فرمایا تھا ہے، کیف بک اذا لبست سوار کسرا۔ ایک معمولی چھوٹے انسان سے کہا جائے کہ پرائم منسٹر کی چیز تمہیں ملے گی ایسے کر کے، جو پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے، وہ بھی تو بات کوئی سمجھ میں آنے والی ہوگی، اور وہ بھی ایسا بادشاہ کسرا۔ کہتے ہیں قال لہ ذالک یوم لحقہما فی الہجرہ۔ ہجرت کے دن جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے تب یہ بات کہی۔ تعجبہ من ذالک، سراقہ کو تعجب ہو رہا تھا، لیکن 20 ہجری کے آس پاس، یعنی 20 سال کے بعد، فلما اوتیا بہما عمرو بتاجہ و منطقتہ دعا سراقہ فالبسوا سوارین۔ 20 سال بعد اللہ اکبر، جب ایران فتح ہو گیا، اور کسرا ابن ہرمز کہ وہ دونوں کنگن فاروق اعظم کی بارگاہ میں لائے گئے، اور فاروق اعظم اسی سال پھر مکے گئے، وہ کنگن ان کے پاس تھے، بادشاہ کا تاج بھی، منطقہ بھی، اور کنگن بھی لائے گئے۔ ادھر یہ روایت میں آیا کہ سراقہ جو تھے وہ فتح مکہ کے سال پھر اسلام لائے تھے، مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد یہ اب وہ اپنے، جب فاروق اعظم وہاں گئے مکے تو فاروق اعظم سے اور لوگ ملنے آئے، سراقہ بھی سامنے تھے۔ 20-22 سال پرانی بات، فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ کچھ یاد کرو، تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ اب 20 سال پرانی بات رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ میں تمہارے ہاتھوں میں دونوں کنگن دیکھ رہا ہوں کسرا کے۔ سراقہ یاد کر رہے ہیں لیکن نہیں یاد کر پا رہے۔ دعا سراقہ، عمر نے سراقہ کو بلایا، فالبسہ سوارین، وہ دونوں کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے، وقال ارفع یدیک، ہاتھ اٹھا، وقل اللہ اکبر، سراقہ ہاتھ اٹھاؤ اور پڑھو اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سلبہما کسرا ابن ہرمز والبسہ سراقہ ابن مدلج عربین۔ تمام بڑائی، تمام تعریف، تمام حمد اس خدا کو ہے جس نے یہ کسرا ابن ہرمز سے کنگن اتار کر کے اور سراقہ ابن مالک کے دیہاتی کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ ورفع عمر صوتہ، اور اللہ اکبر صدا عمر نے بلند کی، اس کے بعد سراقہ کے ہاتھ سے لے کے وہ کنگن تقسیم کر دیے۔ کس قدر عظیم معجزہ ہے اس میں رسول اللہ کا، اور کیسی علم غیب کی بات ہے اس میں رسول اللہ کی۔ ایسی بہت سی سیرت کی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات اور روایتیں موجود ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔